معزز سامعین و مشاہدین، ایک مرسل حدیث ہے، ما من عبد یخطب خطبۃ الا اللہ سائلہ عنہا یوم القیامۃ ما اردت بہا۔ یہ حدیث مرسل ہے، اس کا لفظ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن اس کا معنی شریعت کے اصول کے اعتبار سے ثابت ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور اللہ کے رسول کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات۔ تو یہ سارے دلائل، یہ جو مرسل حدیث ہے، اس کے معنی کی تائید کرتی ہے۔ اس حدیث کے اندر بہت بڑا میسج ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو یہ ویڈیو بناتے ہیں، جو یہ تقریریں کرتے ہیں، جو جمعے کے خطبے دیتے ہیں، جو ہم مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، جو ہم مدرسہ چلاتے ہیں، سب سے سوال ہوگا، اور سب کو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے کس نیت سے، کس ارادے سے اس کو کیا۔ اگر میں یہ جو بنا رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے اخلاص دے، یہ کوئی ہنسی اور مذاق کی بات نہیں ہے۔ ہنسنے والا ہمیشہ روتا ہے، یہ جان لو، ہمیشہ کہیں نہ کہیں جا کے پھنس جاتا ہے، اور جو اللہ کے خوف سے روتا ہے حقیقت میں وہی کامیاب ہوتا ہے۔ تو اس کو جو لوگ سنیں وہ اس کو مذاق میں نہ اڑائیں، بلکہ ہر ایک اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ ہم میں سے جو خطیب ہیں، جو مقررین ہیں، جو جا کے اسٹیجوں پہ لمبی تقریریں کرتے ہیں، وہ یہ دیکھیں کہ کیا ان کے اندر واقعی اخلاص ہے، وہ تقریریں پیسے کے لیے، شہرت کے لیے کر رہے ہیں، یا اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے۔ اور جو لوگ جلسوں کے اندر پیسے دیتے ہیں، وہ بھی سوچ لیں کہ ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے جو پیسہ دیا تھا جانچ پڑتال کیا تھا کہ اس میں کون سے مقررین کو بلایا جائے گا جو ریا اور نمود، شہرت چاہتے ہیں، یا ان لوگوں کو بلایا جائے گا جو اللہ کے دین کی سربلندی چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ مدرسوں میں پڑھاتے ہیں وہ اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ وہ جب بچوں کو پڑھانے جا رہے ہیں تو کس نیت سے جا رہے ہیں، اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے یا روپے، پیسے اور شہرت کے لیے۔ محاسبہ کرو۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ مدرسے چلاتے ہیں وہ بھی دیکھ لیں، وہ بھی محاسبہ کر لیں کہ مدرسہ جو انہوں نے کھولا ہے اس کا ارادہ کیا ہے، پیسہ اکٹھا کرنا، اپنے پیٹ کے جہنم کو بھرنا، یا اسلام کی سربلندی کے لیے مدرسوں کو قائم کیا ہے۔ محاسبہ کریں، دیکھیں۔ اور جو لوگ مدرسوں میں پیسے دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پیسہ دے دو باقی وہ جہاں لے جائے گا، جس طرح کرے گا، جس طرح کرے کوئی مسئلہ نہیں، ہم کو ثواب مل جائے گا۔ جانچ پڑتال کرو کہ اس مدرسے کے اندر جو آپ پیسہ دے رہے ہو تو کہاں خرچ ہو رہا ہے، اس سے اپنی جہنم کو بھرا جا رہا ہے یا واقعتاً اسلام کی سربلندی کے لیے کام ہو رہا ہے۔ اس میں جو مدرسین پڑھا رہے ہیں وہ کس طرح کے ہیں، ان کی نیت کیا ہے، کس لیے وہ پڑھا رہے ہیں، کیا پڑھا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ چھٹی پا جاؤ گے پیسہ دے کے، اور جو چلا رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کو کہیں فلانے بابو مدرسہ چلا رہے ہیں تو بڑے اچھے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ سب سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اور جو طلباء پڑھتے ہیں ان سے بھی پوچھا جائے گا تم نے کس سے پڑھا ہے، کون تھا پڑھانے والا، کیا پڑھا رہا تھا، کس طریقے سے پڑھا رہا تھا،
کیا اس لائق تھا بھی کہ آپ کو پڑھائے، آپ کے سوالوں کا جواب دے؟ اور آپ کی نیت کیا ہے جو آپ پڑھائی کر رہے ہیں؟ کیا آپ اسلام کے سربلندی کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں، یا سرٹیفکیٹ کے لیے پڑھ رہے ہیں، دنیا کمانے کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ سب سے سوال ہوگا، کوئی نہیں بچے گا، کوئی بھی نہیں بچنے والا ہے۔ لہذا اس حدیث کو جو کہ مرسل ہے، جو کہ ضعیف کی ایک قسم ہے، اس کے لفظ پر مت جائیے، معنی صحیح ہے اس کا۔ لہذا ہر ایک کو چاہیے اپنی نیتوں کو درست کرے اور اپنے آپ کا محاسبہ کرے۔ شاید کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کر دے۔ اللہ کے خوف سے رو، یہ ساری چیزیں اپنا محاسبہ کر کے رو، اللہ سے گڑ گڑاؤ، توبہ کرو، اپنی نیتوں کو سمے سمے پر، وقت وقت پر درست کرتے رہو۔ اگر آپ کو لگے کہ ہماری نیت میں فطور آ رہا ہے تو پھر اس کی تجدید کر لو۔ اللہ تبارک و تعالی شاید ہمیں پھر وہ مقام دے دے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اسلاف کو دیا تھا۔ میری تمام مسلمانوں سے یہ گزارش ہے، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے وہ طلباء ہوں، چاہے وہ مدرسہ چلانے والے ہوں، چاہے وہ عوام الناس ہوں، سب لوگ ایسے گڈھے میں پیسے مت پھینکو۔ سب لوگ اپنے آپ کا محاسبہ کرو، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم جو یہ پستی میں ہیں یہاں سے اٹھا کر ہم کو ایک بار پھر عروج بخشے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، اور مسلمانوں سے التماس ہے کہ حتی الامکان کوشش کریں کہ آپ لوگ ایسا کریں اور کرنے کی کوشش کریں۔ الہ العالمین ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔